السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے گیم چینجر۔ اگین ایک مرتبہ پھر سے یہ اوپینین ہاٹ ٹاپک افغانستان کے متعلق ہے، افغانستان کے کوآگمائر امبراگلیو چینجنگ سچویشن سے متعلق ہے۔ آتھر ہیں فاض حسین صاحب۔ آؤٹ لائن میں گو تھرو کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ کائنڈلی اپنا ای میل ایڈریس نیچے کمنٹس میں مینشن کر دیں، یا پھر وہ ڈائریکٹلی مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آؤٹ لائن سے۔ ول دا ڈیفیٹ ان افغانستان بیکم اے گیم چینجر فار یونائٹڈ اسٹیٹ؟ افغانستان میں یونائٹڈ اسٹیٹ کو، امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے، کیا یہ امریکہ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی؟ کیا امریکہ اپنی سپر پاور کو کھو سکتا ہے؟ اسی طرح سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ فل بلون فارن پالیسی کرائسس ہے امریکہ کے لیے۔ پاکستان، چائنا اور رشیا نے اپنی پوزیشن سٹرانگ کر لی ہیں افغانستان کی، اگر ہم سچویشن کو تناظر میں رکھیں، اور یو ایس اور انڈیا نے اپنی پوزیشن لاسٹ آؤٹ کر دی ہیں، ان کو ایویکویٹ کرنا پڑا ہے اپنے لوگوں کو۔ اگر ہم پاکستان کے لیے اس کے ایڈوانٹیج دیکھیں تو پہلا ایڈوانٹیج پاکستان کے لیے یہ ہوگا کہ جو پرو انڈین رجیم تھی کابل میں وہ اب نہیں رہے گی، اور انٹیلیجنس سروسز لائک NDS اوپنلی اب آپریٹ نہیں کر سکیں گی پاکستان کے خلاف۔ اسی طرح سے جو پریشر تھا ریفیوجیز کا پاکستان میں جو آنا چاہتے تھے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور پاکستان اپنا جو لینڈ روٹ ہے سینٹرل ایشیا کی جانب، تاجکستان، ازبکستان، یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، وہاں کی جانب اوپن کر سکتا ہے اپنے جیو اکنامک ایجنڈا کو بڑھانے کے لیے، پش کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے پاکستان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے جو TTP کا مسئلہ ہے، تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے سالو کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ US اور ویسٹرن جو الائز ہیں وہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ اپنی تمام تر ناکامیوں کا جو الزام ہے وہ پاکستان کے اوپر لگائیں گے۔ دا طالبان ہیو اپ اینڈڈ موسٹ کیلکولیشن، طالبان نے ٹرن اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے، غلط ثابت کر دیا ہے تمام کیلکولیشنز کو، تخمینوں کو، ایسٹیمیٹس کو۔ دے آر لائٹننگ ریکنکویسٹ آف افغانستان، انہوں نے جتنی تیزی سے دوبارہ سے فتح کیا ہے افغانستان کو، ہیز پشڈ دی سچویشن اینڈ اٹس اسٹیک ہولڈرز انٹو انچارٹیڈ واٹرز، تو اس نے صورتحال کو اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو نئے اور ان نون ایریاز میں دھکیل دیا ہے۔ دا میگنیٹیوڈ آف چینج کوڈ سرپاس مینی ایسٹیمیٹس، یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا میگنیٹیوڈ بہت سارے یہ تخمینوں کو، ایسٹیمیٹس کو سرپاس کر سکتا ہے، اگین غلط ثابت کر سکتا ہے۔ دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ از ریلنگ فرام بوتھ دی لاس آف وار اینڈ لاس آف فیس، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اسٹیگر کر رہا ہے، لرچ وائلنٹلی کر رہا ہے، جنگ ہارنے سے اور اپنا جو ان کی شناخت تھی، فیس تھی، وہ لوز کرنے سے۔ ان دا لیٹسٹ ایشو آف US نیو میگزین نیو یارکر، لیٹسٹ ایشو آیا ہے US میگزین نیو یارکر میں، جس میں رابن رائٹ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈز دی گریٹ ریٹریٹ فرام افغانستان مارک دی اینڈ آف امریکن ایرا، تو یہ ٹائٹل ہے رابن رائٹ کے آرٹیکل کا، جس میں یہ مطلب ہے کہ جو گریٹ ریٹریٹ اس نے نام دیا ہے افغانستان میں امریکہ کی شکست کو، تو کیا یہ امریکن ایرا کا، امریکہ کا ایز اے سپر پاور ایرا کا اینڈ ہو گیا ہے؟ تو اگر آپ یہ آرٹیکل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے، تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے بتا دیجئے گا، ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے، یہ آرٹیکل مجھے مل گیا ہے۔ تو اسی آرٹیکل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان دا پیس شی رائٹس، اس نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے اٹس ناٹ جسٹ این ایپک ڈیفیٹ فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ نہ صرف ہسٹورک شکست ہے امریکہ کے لیے، دا فال آف کابل میں سرو ایز اے بک اینڈ فار دا ایرا آف US گلوبل پاور، فال ہے جو کابل کا، یہ سرو کر سکتا ہے کہ یہ اینڈ ہے US کا ایز اے سپر پاور، گلوبل پاور۔ دا کاسٹ آف ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ان 2 decades لانگ وار آن ٹیرر، جو قیمت ہے اس تذلیل کی، شکست کی، 2 دہائیوں پر لمبی مشتمل وار کی، جو کہ لانچ کی گئی تھی پریزیڈنٹ جارج بش کی جانب سے 9/11 اٹیکس کے آفٹر میتھ میں، ڈیش لگا کے فلو آف سینٹنس بریک کر کے بتایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو آل پریکٹیکل پرپس کے لیے اینڈ ہوئی اسی دن جس دن طالبان نے کابل کو واپس کنٹرول میں لے لیا اور US کے پرسنل کو ایویکویٹ کرنا پڑا ہے ایمبیسی سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ انڈیڈ دا کاسٹ آف دس وار از مور اسٹیپ، بے شک اس جو قیمت ہے اس جنگ کی وہ بہت زیادہ ہے جتنی کہ بش کے اور اس کے بعد آنے والے جو پریزیڈنٹس تھے انہوں نے امیجن کی تھی، تصور کی تھی۔ دا نیو یارکر آرٹیکل ایکسپلین، مزید اس نیو یارک کے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ فار یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ کے لیے جو کاسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس پہ کہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے افغانستان سے یا عراق سے۔ اٹ کوڈ کاسٹ another $2 trillion، ان کو مزید $2 trillion قیمت ادا کرنی پڑے گی ان لوگوں کے لیے جو کہ ویٹرنز ہیں، ریٹائرڈ سولجرز ہیں ان وار سے، یا زخمی سولجرز ہیں جو ڈسیبل ہو گئے ہیں، ان کی ہیلتھ کیئر کے لیے۔
اینڈ دوز کاسٹ میں ناٹ پیک انٹل 2048 اور یہ کاسٹ ان کو 2048 تک ادا کرنی پڑیں گی. America's longest war will be a longer than anyone anticipated 2 decades ago. امریکہ کی جنگ اس سے زیادہ لمبی ہو گئی جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا گیا تھا، انٹیسپیٹ کیا گیا تھا 2 دہائیاں پہلے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن از انڈر فائر فرام بوتھ ریپبلکنز اینڈ مینی ڈیموکریٹس. یہ دونوں پارٹیاں ہیں امریکہ کی، بڑی پارٹیاں ہیں ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس، تو اب ان پہ دونوں پارٹیاں تنقید کر رہی ہیں، ریپبلکنز بھی اور ڈیموکریٹس بھی. وائل ہی گریپلز ود واٹ از بینگ ڈسکرائبڈ اے فل بلون فارن پالیسی کرائسس، کیونکہ وہ اب ڈیل کر رہے ہیں جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ فل بلون فارن پالیسی کا بحران ہے. دیٹ میں اوور ویلم ہز ڈومیسٹک ایجنڈا، جو کہ اوور کم کر سکتا ہے ان کے مقامی ایجنڈا کو، پولیٹیکل ایجنڈا کو. دا 2 decade لانگ ڈیبیکل، یہ 2 دہائیوں پہ مشتمل فیلیور، فیاسکو، کیاس، کیٹاسٹروف. دا امیرکن فیٹیگ فرام اٹس فار ایور وارز، امریکہ کو جو تھکاوٹ ہو چکی ہے اپنی فار ایور وارز کی وجہ سے. اینڈ بیٹرنگ آف اٹس پرسیپشن ایز اے گلوبل لیڈر، اور سٹرائک ہو رہے ہیں یہ ریپیٹیڈلی جو ان کا ایک تصور بنایا گیا تھا کہ یہ گلوبل لیڈر ہیں. دیٹ اٹ الائڈس کوڈ ریلائی آن، اور اس کے جو ساتھی ہیں ان پہ منحصر ہو سکتے ہیں. آل دیز فیکٹرز میں لیڈ ٹو اے شرنکنگ امریکن رول ان دا ریجن، ان تمام فیکٹر کی وجہ سے جو امریکہ کا کردار ہے خطے میں وہ سکڑ جائے گا. اینڈ پرہیپس ایون بیانڈ، اور یا اس سے بھی زیادہ اس کے گمبھیر نتائج ہو سکتے ہیں. دا کویسچن دیئر فور از، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہار ہے افغانستان میں امریکہ کی، کیا یہ گیم چینجر ثابت ہوگا امریکہ کے لیے؟ افغانستان از ٹیٹرنگ آن ایج، افغانستان آسیلیٹ کر رہا ہے، دہانے پہ ہے، ایج پہ ہے. ایک مرتبہ پھر سے طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے کابل کو، اور جو بقیہ ملک کے حصے ہیں وہاں پہ سول وار کو ابھی تک کے لیے اوائڈ کیا جا چکا ہے، اوائڈ کیا جا سکا ہے. بٹ دا شیپ آف تھنگس ٹو کم ریمینز انکلیئر، لیکن آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے یہ ابھی غیر واضح ہے، کیونکہ جو فارمل گورنمنٹ ہے کابل میں وہ ایبسنٹ ہے، غیر موجود ہے. طالبان آر اے ریئلٹی دو دیٹ فیو کین اگنور، طالبان ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بہت کم لوگ اگنور کر سکتے ہیں، نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے، ان کو نیگلیکٹ نہیں کریں گے. طالبان فار دیئر پارٹ ہیو ٹو بی کیئرفل، طالبان کو بھی اب محتاط رہنا ہوگا کہ وہ دنیا کو کوئی وجہ نہ دیں کہ وہ ایک مرتبہ ان کو ڈپلومیٹیکلی سفارتی لیول پہ ان کو ایک مرتبہ پھر سے آئزولیٹ کر دیں، الگ کر دیں، اور ان کو مالی طور پہ کرپل کر دیں، اپاہج کر دیں. دا ورسٹ کیس سینیریو از اے کنٹینیوشن آف وائلنس اینڈ انسٹیبلٹی. اگر ہم بدتر کیس سینیریو کی بات کریں تو وہ کیا ہوگا؟ جو تشدد ہے، غیر استحکام ہے، وہ جاری رہے گا جس نے افغانستان کو شکار کیا ہے پچھلی 5 دہائیوں سے. دا بیسٹ کیس سینیریو، اگر ہم بیسٹ کیس سینیریو کی بات کریں تو وہ کیا ہوگا کہ پاسبلٹی ہوگی کس طرح سے جو مختلف فیکٹر ہیں وہ اکٹھے لے کے چلتے ہیں افغان طالبان. اس سینیریو میں اگر ہم دیکھیں، بیسٹ کیس سینیریو میں دیکھیں تو فالوئنگ چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک انکلوسیو حکومت بنا سکتے ہیں طالبان جس میں تمام لیڈرز ہوں گے ناردرن الائنس سے بھی، جو کہ پہلے پارٹ رہ چکے ہیں اشرف غنی کی حکومت کا. اسی طرح سے وہ ریپرزنٹیٹیوز نمائندے لے سکتے ہیں جو میجر ایتھنک گروپس ہیں، کیونکہ افغانستان میں 50% تو پشتون ہیں، اس کے علاوہ ازبک بھی ہیں، وہاں پہ تاجک بھی ہیں، فارسی بان بھی ہیں، یہ تمام لوگ بھی موجود ہیں. دس گورنمنٹ از اکارڈیڈ ریکگنیشن بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ جو حکومت ہے طالبان کو اس کو تسلیم کیا جائے عالمی برادری کی جانب سے. یہ بیسٹ کیس سینیریوز کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے تمام رائیول جو ہیں، مخالفین ہیں، ہاسٹائل گروپس ہیں، وہ حکومت کو جوائن کر لیں، اور جو فائٹنگ ہے، لڑائی ہے، وہ ختم ہو جائے، اور آخرکار امن آ جائے ملک میں کئی دہائیوں کی کنفلکٹ کے بعد، کنفرنٹیشن کے بعد. اور جو عالمی پریشر ہے اور جو نیڈ ہے اسسٹنٹ کی، مدد کی، یہ طالبان کو ماڈریٹ کر سکتی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں نارملسی کو، اور کنٹری ایک گلوبل مین اسٹریم میں آنا شروع کرے. چائنا اور رشیا 2 لارجسٹ ریجنل پاورز ہیں، اپنا ڈپلومیٹک، سفارتی اور معیشی فٹ پرنٹ یہ قائم کر سکتے ہیں، انہینس کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ لا کے، جو کہ گریٹر انٹرنل ریجنل ٹریڈ کے ذریعے اور انفراسٹرکچر کنیکٹیوٹی کے ذریعے. جو پراسپیکٹ ہیں برائٹن ہونے کے، لنکیج بنایا جائے سینٹرل ایشیا کے ساتھ، افغانستان، پاکستان اور ایران کا چائنیز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے ایسا کیا جا سکتا ہے. اب کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جو طالبان کی فتح ہے کیا یہ گیم چینجر ہوگی افغانستان کے لیے؟ یعنی کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ جو امریکہ کی ہار ہے کیا یہ گیم چینجر ہوگی امریکہ کے لیے؟ اب کیا جو طالبان کی فتح ہے یہ کیا گیم چینجر ہوگی افغانستان کے لیے؟ پاکستان از ڈیلیکیٹلی پرومسنگ پوزیشن آفٹر دی ریلیٹیولی پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ان کابل. پاکستان بھی پرومسنگ پوزیشن پہ ہے کیونکہ ٹرانزیشن آف پاور ہو چکا ہے پیسفل طریقے سے کابل میں. 2 دہائیوں کی ٹرمائل کیاس کے بعد ویسٹرن بارڈر پہ، مغربی بارڈر پہ، جو کہ سپل ہوئے تھے، جس کے اثرات پاکستان میں آئے تھے اور بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی ہمارے ملک میں، ٹیررزم نے گرو کیا تھا.
پاکستان کوڈ پاسبلی بی لوکنگ ایٹ ونڈیکیشن. پاکستان دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کلیئر کرے خود کو سم بلیم سے, سسپیشن سے, جو ان کی لانگ ہیلڈ پالیسی تھی طالبان کے متعلق. دا جنرل کنکلوژن ڈران بائی دا اینالسٹ اینڈ ایکسپرٹس از دیٹ, جو عمومی نتیجہ نکالا گیا ہے تجزیہ کاروں اور ماہرین کی جانب سے وہ یہ ہے کہ پاکستان, چائنا اور رشیا نے اپنی پوزیشن سٹرانگ کر لی ہیں خطے میں, جبکہ یو ایس اور انڈیا اپنی پوزیشنز ہار چکے ہیں افغانستان میں. دا پاسبل ایڈوانٹیجز ہم نے دیکھے پاکستان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں کہ کابل میں اب پرو انڈین رجیم نہیں رہے گی, جیسا کہ این ڈی ایس جیسی انٹیلیجنس سروسز ہیں افغانستان کی, وہ پاکستان کے خلاف نہیں کام کر سکیں گی اور انسٹیبلٹی, عدم استحکام نہیں پروموٹ کر سکیں گی پاکستان میں. اسی طرح جو امن ہے افغانستان میں, اس کا مطلب ہوگا کہ جو ریڈیوس ہو جائے گا پریشر پاکستان کے اوپر, لوگ پاکستان نہیں آنا چاہیں گے, اور جو پاسبلٹی ہے فیوچر ڈیٹ میں کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں تقریباً 4 ملین یعنی کہ 40 لاکھ افغان ریفیوجیز بنتے ہیں, اور وہ بھی واپس افغانستان جانا چاہیں گے اگر وہاں پہ امن قائم ہو جاتا ہے. تو پاکستان اوپن اپ کر سکے گا اپنا لینڈ روٹ سینٹرل ایشیا کی جانب اور اس سے آگے بھی, تاکہ یہ پش فارورڈ کر سکے اپنے جیو اکنامک ایجنڈا کو. پاکستان ٹی ٹی پی کا پرابلم بھی سالو کر لے گا ہمیشہ کے لیے اگر طالبان رجیم ولنگ ہوگی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں. اور ایک پیسفل اگر ویسٹرن بارڈر ہمارا قائم ہو جاتا ہے, یعنی کہ مغربی بارڈر افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہمارا امن قائم ہو جاتا ہے, تو پاکستان جو ایسٹرن بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ زیادہ فوکس کر پائے گا. دیر از آف کورس اے ڈاؤن سائڈ ایون ٹو اپ سائڈ. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے, وہ کیا ہیں کہ سکیپ گوٹ کیے جانے کی کوشش کی جائے گی, یہ خوف پایا جاتا ہے یو ایس کی جانب سے اور اس کی جو ویسٹرن نیشنز ہیں ان کی جانب سے. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اگر آپ فوراً نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں, کل کچھ میں ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا تو یہ ہونا سٹارٹ بھی ہو گیا ہے. تمام یہ لوگ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ان کے اینکرز بھی, ان کے نیوز پیپرز بھی, اور یہ ایک اس نے بھی مومنٹم تو نہیں پکڑا, لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے پاکستان کے لیے. ہاؤور تاہم ہینڈل ڈیفٹلی, اگر اس کو کلیور وے میں ہینڈل کیا جاتا ہے اور سپورٹ حاصل کی جاتی ہے چائنا اور رشیا سے, تو پاکستان پش کر سکتا ہے اس طرح کی کمپین کو آرکیسٹریٹ ہونے سے, آرگنائز یا ارینج ہونے سے. اف دا طالبان بیہیو, اگر طالبان کا بیہیویئر ٹھیک رہتا ہے اور وہ ٹھیک چیزیں کرتے ہیں, لوگوں کا قتل عام نہیں کرتے, میسیکر نہیں کرتے, ہیومن رائٹس کو وہ لے کر چلتے ہیں, عورتوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں, جو پراسپیکٹ ہیں ویسٹرن بلو بیک کے پاکستان کے خلاف, تو یہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. اب کویسچن یہ رہ جاتا ہے, کیا جو اسٹریٹجک چینج ہے افغانستان میں, یہ کیا پاکستان کے لیے بھی گیم چینجر ثابت ہوگی؟ یعنی کہ 3 سینیریو ہم نے اس میں ڈسکس کر لیے. کیا امریکہ کے لیے گیم چینجر ہوگی, کیا افغانستان کے لیے گیم چینجر ہوگی, کیا پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگی. ایکسائٹنگ اینڈ انسرٹین ٹائمز آر اپان اس, پاکستان کے لیے ابھی غیر یقینی اور ایکسائٹنگ ٹائمز ہمارے اوپر ہیں. ود دا 2 decades لانگ چیپٹر دیٹ اسٹارٹیڈ ود دا 9/11 اٹیکس ناؤ کلوزنگ, 2 دہائیوں پہ لمبا مشتمل چیپٹر جو کہ 9/11 اٹیکس کے بعد 2001 میں سٹارٹ ہوا تھا, وہ اب بند ہو رہا ہے. ایک نیا اور پرائمسنگ ون اوپن ہو رہا ہے ہمارے خطے میں. آر وی پوزیشنڈ ویل, کیا ہم اچھی پوزیشن میں ہیں کہ ہم ٹیک ایڈوانٹیج کر سکیں, فائدہ اٹھا سکیں اس بڑی مواقع کا. دیٹ مے بی این آفر ان دا منتھس اینڈ ایئرز ٹو کم, جو کہ ایک ایسی آفر ہوگی جو کہ کئی مہینوں یا سالوں کے بعد آتی ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا, اوپینین کا. میں ویسے کہہ دیتا ہوں آج کا اوپینین ایکچولی یہ پبلش پہلے ہو چکا ہوتا ہے, تو جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں, تو اس لیے کمنٹس میں کائنڈلی نہ لکھا کریں کہ یہ آج کا نہیں ہے سر, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آج کا نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رابن رائٹ کا بھی آرٹیکل اسٹڈی کریں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا, تاکہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.